السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے پہلا مرحلہ نئے سماج کا گٹھن۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بنو نجار کے یہاں جمعہ کے دن 12 ربیع الاول سن 1 ہجری کے مطابق 27 ستمبر سن 622 عیسوی کو حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے اترے تھے اور اسی وقت فرمایا تھا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہی منزل ہوگی۔ پھر آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ مسجد نبوی کا نرمان۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی اور اس کے لیے وہی جگہ چنی جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ اس زمین کے مالک 2 یتیم بچے تھے۔ آپ نے ان سے یہ زمین قیمت دے کر خریدی اور مسجد بنانے میں خود بھی شریک ہو گئے۔ آپ اینٹ اور پتھر ڈھوتے تھے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے تھے، اے اللہ، زندگی تو اس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجروں کو بخش دے۔ یہ بھی فرماتے، یہ بوجھ خیبر کا بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارے پالنہار کی قسم زیادہ نیک اور پاکیزہ ہے۔ آپ کے اس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جوش و خروش اور سرگرمی میں بڑی بڑھوتری ہو جاتی تھی۔ چنانچہ صحابہ کرام کہتے تھے، اگر ہم بیٹھے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرے تو ہمارا یہ کام گمراہی کا کام ہوگا۔ اس زمین میں مشرکوں کی کچھ قبریں تھیں، کچھ ویرانہ بھی تھا۔ کھجور اور برگد کے کچھ پیڑ بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی قبریں اکھڑوا دی، ویرانہ برابر کرا دیا اور کھجوروں اور پیڑوں کو کاٹ کر قبلے کی اور لگا دیا۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ دروازے کے بازو کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے، دیواریں کچی اینٹ اور غارے سے بنائی گئی۔ چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے اور کھجور کے تنوں کے کھمبے بنا دیے گئے۔ زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئی۔ 3 دروازے لگائے گئے۔ قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ لمبائی تھی، چوڑائی بھی اتنی یا اس سے کچھ کم تھی۔ بنیاد لگ بھگ 3 ہاتھ گہری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں کچھ مکان بھی بنائے جن کی دیواریں کچی اینٹ کی تھیں اور چھت کھجور کی کڑیاں دے کر کھجور کی شاخیں اور پتوں سے بنائی گئی تھی۔ یہی آپ کی بیویوں کے حجرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر پوری ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے یہیں آ گئے۔ مسجد صرف نماز ادا کرنے کے لیے نہ تھی، بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی شکشاؤں اور ہدایتوں کا سبق حاصل کرتے تھے، اور ایک محفل تھی جس میں مدتوں اگنتا پورن سنگھرشوں اور کھنچاؤ، نفرتوں اور آپسی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبیلے کے لوگ اب میل محبت سے مل جل کر رہ رہے تھے۔ ساتھ ہی یہ ایک سینٹر تھا جہاں سے اس چھوٹی سی اسٹیٹ کی ساری ویوستھا
چلائی جاتی تھی اور وبھن پرکار کی مہمیں بھیجی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی، جس میں مجلس شورا اور پرشاسن کی سبھائیں ہوا کرتی تھی۔ ان سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ہی ان غریب مہاجروں کی ایک اچھی بھلی تعداد کا ٹھکانہ تھی، جن کا وہاں پر نہ کوئی مکان تھا، نہ مال، نہ بیوی بچے۔ پھر ہجرت کے شروع کے دنوں ہی میں اذان بھی شروع ہوئی۔ یہ ایک لاہوتی نغمہ الوکک گیت تھا جو ہر دن 5 بار فضا میں گونجتا تھا اور جس سے پوری دنیا کانپ اٹھتی تھی۔ اس میں ہر دن 5 بار اعلان کیا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح اللہ کی کبریائی سروچ ستا کو چھوڑ کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائے ہوئے دین کو چھوڑ کر اس سرشٹی کے بھیتر ہر کبریائی کا نشید ہوتا تھا اور اس دنیا کے اندر ہر دین کا انکار ہوتا تھا۔ اس اذان کو سپنے کے اندر دیکھنے کا شرف ایک بزرگ صحابی حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربیہ کو حاصل ہوا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا اور انہی سے ملتا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سپنا دیکھا تھا۔ پوری گھٹنا سنت و سیرت کی تمام کتابوں میں ملتی ہے۔ مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا گیا۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام فرما کر آپسی جوڑ اور میل محبت کے ایک سینٹر کو وجود بخشا، اسی طرح آپ نے انسانی تاریخ کا ایک اور اتی اجول کارنامہ انجام دیا، جسے مہاجروں اور انصار کے بیچ موافقت، بھائی بھائی بنانا اور بھائی چارے کا نام دیا جاتا ہے۔ ابن قیم لکھتے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان میں مہاجروں اور انصاروں کے بیچ بھائی چارہ کرایا تھا۔ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجر اور آدھے انصار۔ بھائی چارے کی بنیاد تھی کہ یہ ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوں گے اور موت کے بعد نسبی رشتہ داروں کے بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ وراثت کا یہ حکم بدر کی لڑائی تک چلا۔ پھر یہ آیت آئی کہ نسبی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، تو انصار اور مہاجروں میں آپسی وراثت کا حکم ختم کر دیا گیا۔ لیکن بھائی چارے کا قول و قرار باقی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک اور بھائی چارہ کرایا تھا جو خود آپس میں مہاجروں کے بیچ تھا، لیکن پہلی بات ہی ثابت ہے۔ یوں ہی مہاجر اپنے آپسی اسلامی بھائی چارہ، وطنی بھائی چارہ اور رشتے اور ناطے داری کے بھائی چارے کی بنیاد پر آپس میں اب کسی بھائی چارے کے محتاج نہ تھے، جبکہ مہاجر اور انصار کا معاملہ اس سے الگ تھا۔ ان بھائی چاروں کے مقصود یہ تھے کہ 3 گھنٹاپورن پکشپات ختم ہو، سوابھیمان جو کچھ ہو اسلام کے لیے ہو، نسل، رنگ اور وطن کے بھید بھاؤ سماپت ہو جائے، دوستی اور دشمنی کی بنیاد انسانیت اور تقویٰ کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ اس بھائی چارے کے ساتھ
त्याग भाव, सेवा भाव और प्रेम भाव मिले जुले पाए जा रहते थे और इसीलिए उसने इस नए समाज को बड़े अनोखे और बेमिसाल कारनामों से भर दिया था। चुनाचे सही बुखारी में रिवायत आती है कि मुहाजिर जब मदीना तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु और साद बिन रबिया रज़ियल्लाहु अन्हु के बीच भाईचारा करा दिया। इसके बाद हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, अंसार में मैं सबसे ज़्यादा मालदार हूँ, आप मेरा माल 2 हिस्सों में बांटकर आधा ले लो और मेरी 2 बीवियाँ हैं, आप देख लो, जो ज़्यादा पसंद हो मुझे बता दे, मैं उसे तलाक दे दूँ और इद्दत गुजरने के बाद आप उससे शादी कर लें। हज़रत अब्दुर्रहमान ने कहा, अल्लाह आपके बीवी बच्चों और माल में बरकत दे, आप लोगों का बाज़ार कहाँ है? लोगों ने उन्हें अबू कैनुका का बाज़ार बतला दिया। वह वापस आए तो उनके पास कुछ फ़ायदे का पनीर और घी था। इसके बाद वह रोज़ाना जाते रहे। फिर एक दिन आए तो उन पर पीलेपन का असर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया, यह क्या है? उन्होंने कहा, मैंने शादी की है। आपने फरमाया, औरत को महर कितना दिया है? बोले, 1 नवात गुठली सोना। कहा जाता है कि उसकी कीमत उन दिनों 5 दिरहम थी और कहा जाता है कि 1/4 दीनार। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत आई है कि अंसार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आप हमारे बीच और हमारे भाइयों के बीच हमारे खजूर के बाग बांट दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। अंसार ने कहा, तब आप लोग यानी मुहाजिर हमारा काम कर दिया करें और हम फल में आप लोगों को शरीक रखेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है। हमने बात सुनी और मानी। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि अंसार ने किस तरह बढ़ चढ़कर अपने मुहाजिर भाइयों का सत्कार किया था और कितनी मोहब्बत, निष्ठा और त्याग से काम लिया था और मुहाजिर उनकी इन कृपाओं का कितना आदर करते थे। चुनाचे उन्होंने इसका कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि उनसे सिर्फ उतना ही हासिल किया जिससे वे अपनी टूटी हुई अर्थव्यवस्था की कमर सीधी कर सकते थे। और सच तो यह है कि यह भाईचारा अपूर्व सूझबूझ, विवेकपूर्ण राजनीति और मुसलमानों की ढेर सारी समस्याओं का एक बेहतरीन हल था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।